بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم۔ دوسری کلاس کی کتاب کی سیر کرتے ہیں۔ خوش آمدید ہے آپ کو اردو کی دوسری کلاس کی کتاب کے لیے۔ دیکھتے ہیں پہلا سبق کیا ہے۔ پہلا سبق ہمارے پاس ہے حمد۔ حاصلات تعلم۔ اس نظم کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق مختصر کہانی، نظم، گفتگو، واقعہ اور ہدایت سن کر اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ 4 یا 4 سے زائد حروف، 2 یا 2 سے زیادہ ارکان والے الفاظ کی درست ادائیگی کر سکیں۔ منظر کی تصویر، خاکہ دیکھ کر کم از کم 5 جملے لکھ سکیں۔ الف بائی ترتیب سے الفاظ کو درج کر سکیں۔ ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ پر سادہ جملے پڑھ سکیں۔ صوتیات کی پہچان کر سکیں۔ آوازوں کی مدد سے ارکان اور الفاظ سازی کر سکیں۔ 2 رکنی، 3 رکنی اور کثیر رکنی مصوتوں اور مصمتوں کی مدد سے۔ سوچ کر بتائیں حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ایسی نظم جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ آپ کو کوئی حمد زبانی یاد ہے؟ چند اشعار اپنے دوستوں کو سنائیں۔ بچے کسی بھی حمد کے کوئی اشعار اپنے دوستوں کو سنائیں گے۔ برائے اساتذہ کرام، تدریسی عمل کو مؤثر بنانے کے سبق کے لیے حاصلات تعلم دیے جا رہے ہیں جو اساتذہ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ نظم کا متن پڑھنے سے پہلے سوچ کر بتائیں کہ سوالات طلباء سے پوچھئے تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ ٹھہریے اور بتائیے کہ سوال نظم پڑھانے کے دوران میں پوچھئے اور طلباء کی فہم کا جائزہ لیں۔ سرگرمی مکمل کروانے کے لیے طلباء کو تختہ تحریر پر مصوتوں اور مصمتوں کا فرق بتائیں۔ روزمرہ زندگی میں سے مثالیں بھی دیں۔ اس کے ساتھ ہی مصوتوں اور مصمتوں کی مدد سے ارکان سازی، 3 رکنی اور کثیر رکنی الفاظ سازی کرنے کا طریقہ بتائیں۔ بعد ازاں سرگرمی مکمل کروائیں۔ سوال نمبر 5 کی سرگرمی مکمل کروانے کے لیے طلباء کو ہدایات کریں کہ سرگرمی میں موجود حروف کو ملا کر ارکان اور ارکان کو ملا کر الفاظ بنائیں۔ درست کام کرنے والے طالب علم کی حوصلہ افزائی کریں۔ سوال نمبر 6 کی سرگرمی مکمل کروانے کے لیے سرگرمی میں موجود 4 یا 4 سے زائد ارکان والے الفاظ کی پہلے خود ادائیگی کریں، بعد ازاں طلباء سے بھی ادائیگی کروائیں۔ سوال نمبر 7 کی سرگرمی مکمل کروانے کے لیے دی گئی تصویر پر طلباء سے بات چیت کریں۔ طلباء کو تصویر کے متعلق ضروری معلومات فراہم کریں، بعد ازاں جملے لکھوائیں۔ سوال نمبر 8 کی سرگرمی مکمل کروانے کے لیے طلباء کو تختہ تحریر پر متفرق الفاظ کو لکھ کر الف بائی ترتیب کے تصور کے بارے میں سمجھائیں۔ اس کے لیے روزمرہ مثالیں بھی دیں، بعد ازاں سرگرمی مکمل کروائیں۔ آگے چلتے ہیں کہ اگلے صفحے پر ہمارے لیے کیا موجود ہے۔ پہلا سبق ہے حمد۔ خاص الفاظ بعد میں کریں گے۔ حمد پڑھتی ہوں، تمام بچے میرے ساتھ مل کے، جیسے میں یہاں پہ قلم رکھوں گی آپ انگلی رکھ کے پڑھیں گے۔ اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تو ہی ہے سب کا پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا،
भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है, आंख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पांव दिए, बात के सुनने को दिए दो कान, बात कहने को तूने बख्शी जुबान, तेरे कब्जे में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। मौलाना अल्ताफ सेनाली की नज़्म हम्द। यहाँ पर ठहरिए और बताइए, ये भी हम बाद में करेंगे। खाना काबा की तस्वीर है, बच्चों को बैतुल्लाह शरीफ का तारुफ करवाएं। आइए अगले सफ़े पे चलते हैं। नज़्म के अंदर नए और ख़ास अल्फाज जो बच्चों को जानना ज़रूरी है। मालिक, जहान, पालने वाला, प्यास, बख्शी, खुदाई, बड़ाई, ये वो अल्फाज हैं जो बच्चा बोलना और लिखना सीखेगा। ठहरिए और बताइए, इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। दुनिया जहान का खालिक और मालिक कौन है? जवाब है अल्लाह ताला। सारी बड़ाई किस ज़ाते अक़दस के लिए है? सारी बड़ाई अल्लाह पाक की ज़ाते अक़दस के लिए है। वो अल्लाह वो अकबर है। बच्चा कोई भी जवाब दे, जवाब दुरुस्त सब्र किया जाएगा। आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। हमने नज़्म की पढ़ाई की, ख़ास अल्फाज सुने और दिए गए सवालात के जवाब दिए। अल्लाह हाफिज़।